اللہ کو تو چاہیے نہیں صبح سے شام تک آپ کا بھوکا رہنا، اسے اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ اس کو تو وہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی خاطر آپ نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو شیطان کے زیر اثر کب آتے ہیں؟ جب اپنے مرکز سے ڈیویٹ کرتے ہیں۔ تمہیں اس مشقت میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ تم پیوریفائی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار، پورے کا پورا اسی طرح سے عمل کرنا جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ السلام علیکم، پروفیسر رفرف حاضر ہے رمضان کے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ کل ہم نے بات کی تھی روزے کی اقسام پر، آج ہم روزے کی جو اہمیت ہے، اس کا مقصد جو ہے کہ مسلمانوں پر کیوں فرض کیا گیا اور اس طرح سے کیوں کیا گیا، تو اس کا مقصد ضرور بتایا جائے گا۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، ہر عمل جو ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیونکہ اس کی جزا کے طور پہ کہا کہ میں خود ہوں یا اس کی جزا خود دوں گا، تو اپنے پیارے نبی کی امت کو نوازنے کے لیے اللہ نے ایک بہت کمال قسم کی لوٹ سیل لگا دی ہے۔ جس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، سبھی بینیفٹڈ ہو سکتے ہیں، اور جو روزہ جتنے اہتمام سے رکھے گا اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، آپ تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں، برائے کرم ضرور غور کیجئے گا۔ ہم مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بھی آپ کہہ سکتے نہیں، میں کہنا چاہتا اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے قرآن کا، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے شعار جو ہیں ان کی حفاظت اللہ ہی نے کرنی ہے۔ لیکن ہم جو شیطان کے زیر اثر کب آتے ہیں؟ جب اپنے مرکز سے ڈیویٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اپنے مرکز سے گریزاں ہوتی ہے تو اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتی ہے۔ آپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ افریقہ کے وہ ملک جس کا نام بھی نہیں سنا، وہاں ایک حادثہ ہوا اور 1,00,000 لوگ مر گئے۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو تھوڑی سی فیل آئے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہی کام آپ کے شہر میں ہوا ہے اور اللہ نہ کرے آپ کے کسی عزیز کے ساتھ کوئی مشکل ہوئی ہے، تو پھر اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے؟ اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ ہمارے جو شعائر اسلام ہیں، عبادات ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت تو وہی رکھی گئی، لیکن اس کے ساتھ جو منسلک غایت تھی، مقصد تھا، اس سے ہمیں ہٹا دیا گیا۔ میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے جو پہلا پروگرام کیا تھا، اسی میں میں نے ان باتوں کی وضاحت کر دی تھی کہ ہم مقصد کو بھول گئے۔ اللہ کو تو چاہیے نہیں صبح سے شام تک آپ کا بھوکا رہنا، اسے اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ اس کو تو وہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی خاطر آپ نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ جل شانہ ادھار مانگتا ضرور ہے، اپنے ذمے کبھی کچھ رکھتا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز کئی دفعہ آزمائی ہے، اور اگر آپ اس کا پروف چاہتے ہیں تو میرے ساتھ تو عملی طور پہ بہت سے واقعات نہیں، آپ کو ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی طویل حدیث قدسی کیا ہے کہ تو میری طرف چل کر آ تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی طرف سے کئی قدم آپ کی طرف آئیں گے۔ تو ہمیں کیا کیا گیا کہ اس کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہٹایا گیا، کیونکہ ان دشمنوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو ختم کیا تو یہ کچھ بھی کرنے پہ چلے جائیں گے اور اپنی جان تک قربان کرنے سے گریزاں نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے ہماری جو عبادات ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ سب کی وہی شکل رہنے دی۔ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اور یہ بھی پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، پھر کیوں ہم اپنے نام کے لیبل لگوا کر گھر کے باہر لائنیں میں لوگوں کو کھڑا کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب تک رش بڑھ نہیں جاتا اس وقت تک سیٹھ صاحب
زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نہیں آتے۔ تو اب قرآن نے اس کا مقصود کیا بتایا، جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 بتائی تھی کہ پہلے آپ کو بتایا گیا اٹ از کمپلشن، آپ نے کرنا ہی کرنا۔ پھر کیا بتایا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ یہ تم پہلے نہیں ہو جن پر یہ کیا گیا ہے، یہ تو تم سے پہلوں پر بھی تھا۔ تیسری چیز ہے لعلکم تتقون، تمہیں اس مشقت میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ تم پیوریفائی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار۔ چلیں آج میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا۔ دیکھیے متقی جو ہے نا، اس کی جو روٹ ورڈ ہے، اگر آپ اس کے میننگز میں جائیں تو پھر اس کا مطلب ڈرنا نہیں ہے، پرہیز کرنا نہیں ہے۔ علماء کرام نے ہماری آسانی کے لیے یہ مطلب کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام پر پورے کا پورا اسی طرح سے عمل کرنا جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو ہے نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایک خاص بات آپ سے عرض کروں، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو یار کہے بسم اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے روزے کا مقصد کہ آپ میں یہ چیزیں پیدا ہوں، پھر آپ کے اندر شکر گزاری آئے، دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کانسیپٹس کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے اپنے تمام سورسز اور ریسورسز کو یوز کریں، اور دوسروں کے بھوک پیاس کا احساس ہو۔ تو یہ جو ہے روزے کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس کے اوپر ہم جتنا زیادہ قائم ہوں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اجر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔